حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں۔ اور حضرت جابر کی روایت ہے کہ ما اکل لحمہ فلا باس ببولہ، جس جانور کا گوشت کھایا جائے تو اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں، یعنی وہ پیشاب پاک ہے۔ لیکن یہ دونوں حدیثیں بالاتفاق ضعیف ہیں، کسی کا بھی استدلال ان سے درست نہیں ہے۔ البتہ ویسے ان حدیثوں سے ہٹ کے دیکھا جائے تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام مالک کے نزدیک حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے، اور حنفیہ میں امام محمد بھی اس طرف گئے ہیں۔ اور ان کا جو اصل استدلال ہے، دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث عرنیین، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبیلہ عرنیین کے کچھ لوگ آئے، مدینہ کی ہوا ان کو موافق نہیں آئی، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ پھول گئے، ہوا بھر گئی پیٹ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کے بارے میں فرمایا اشربوا من البانیہا و ابوالیہا، اس کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ تو یہ حدیث عرنیین دلیل ہے امام مالک کی اور امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کی کہ دیکھو اونٹ کا پیشاب کیا ہے، حلال جانور ہے اس لیے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے صلوا فی مرابض الغنم، جو بکریوں کی چراگاہ ہوتی ہے نا، جہاں چراگاہ نہیں، جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں شام کے وقت، تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہو، حالانکہ وہاں تو پیشاب ہوتا ہے بکریوں کا، مینگنیاں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ، امام یوسف کے نزدیک حلال جانوروں کا پیشاب کیا ہے، ناپاک ہے۔ تو دلیل ان کی بھئی قرآن مجید، یہ جو حدیث مشہور حدیث ہے، متعدد سند سے منقول ہے، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، فرمایا پیشاب سے بچو، اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں کیا آپ نے جانوروں کا پیشاب، انسانوں کا پیشاب۔ حدیث میں آتا ہے مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، دو قبروں کے پاس سے آپ گزرے۔ یہ حدیثیں سب صحیح ہیں، یعنی جو مخالفین ہیں وہ بھی حدیث کو صحیح مانتے ہیں، مشہور حدیث ہیں۔ اب میں اگر ہم بہت ڈیٹیل میں جائیں گے نا ایک ایک چیز میں، پھر یہ کتاب ہماری یعنی اب موٹی موٹی تفصیل ہی پڑھ سکتے ہیں، اب پوری کتاب ختم کرانی ہے۔ تو خلاصہ پیش کر رہا ہوں، حوالے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، گوگل پہ لکھو، حدیث کا حوالہ سامنے آ جائے گا، کتابوں میں مکتبہ شاملہ میں آ جائے گا سامنے، سمجھ رہے ہو؟ تو میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، وما يعذبان من کبیر، کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کی نظر میں تو بڑی ہیں۔ ایک احدہما کان یمشی بالنمیمہ، ایک چغلیاں لگایا کرتے تھے، دوسرا کان لا یستنزہ من البول لا یستتر من البول، یہ بھی ایک روایت میں پیشاب سے بچتے نہیں تھے۔ تو اس میں بھی کوئی یہ نہیں کہ اپنا پیشاب یا جانوروں علی الاطلاق ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جب ان کے قبر میں دفنایا گیا تو قبر نے ایک دفعہ ان کو اس طرح سے بھینچا ہے، تو وہاں بھی روایت میں ہے کہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے۔ اب جمہور علماء ان حدیث کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد اپنا پیشاب ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس طرح کی حدیث میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ البتہ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے الکوكب الدری میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سے روایت ہے کہ سعد ابن معاذ بکریاں چرایا کرتے تھے اور جانوروں کے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں یہ روایت ہمیں کہیں ملی نہیں ہے۔ لیکن رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم نے بڑے وثوق کے ساتھ لکھا ہے تو کہیں دیکھا ہوگا۔ بہرحال اس سے استدلال جب تک اس روایت پر اطلاع ممکن نہ ہو، اس سے استدلال ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر اس روایت پر یہ روایت کہیں نکل آتی ہے، حوالہ مل جاتا ہے، تو یہ نص فی الباب ہو جائے گی کہ اس میں تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو بھیڑ بکریوں کے پیشاب۔ لیکن بہرحال یہ تحقیق بعد والے لوگوں کے ذمہ قرض ہے کہ یہ اس روایت کو کہیں پتہ لگائیں اگر ملتی ہے۔ تو یہ عمومات رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرابض غنم میں بکریوں کی چراگاہ میں اجازت، چراگاہ نہیں جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں، تو بھئی اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پیشاب کے اوپر نماز پڑھنے کی آپ نے اجازت دی ہے؟ ویسے بھی یہ نظافت کے بھی خلاف ہے۔ صرف بکریاں جہاں بنتی ہیں تو کسی کو اشکال ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ ایسی خراب جگہ ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ وہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیں۔ رہا مسئلہ یہ حدیث عرانیین کا کہ یہ اونٹ کا پیشاب پینے کی آپ نے اجازت دی، تو اس کا جواب یہ ہے، بعض نے تو کہا یہ علفت طبنا وماء باردن کے قبیل سے ہے، کہتے ہیں نا میں نے بکریوں کو چارہ اور پانی چرایا، حالانکہ پانی پلایا ہوتا ہے اور چارہ کھلایا ہوتا ہے، لیکن چارہ کھلایا اور پانی، تو پانی کی طرف بھی کھلانے کی نسبت کر دی جاتی ہے،
اس لیے کہ مخاطب خود سمجھ جائے گا کہ پانی پینے کی چیز ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو اسی طرح اشربوا من البانہا، اصل میں حدیث یوں تھی کہ آپ نے فرمایا اس کا دودھ پیو، واستعملوا ابوالہا، اور اس کا پانی واستعملوا، اور اس کا پیشاب استعمال کرو، یعنی خارجی استعمال۔ تو راوی نے اس کو، یا راوی نے یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصاراً ذکر کر دیا اس کو، یہ بھی امکان موجود ہے، کیونکہ ایک حدیث ہمیں اگر ملے تو اس کی وجہ سے عام قاعدے سے نہیں ہٹا جاتا۔ اصول یعنی اخبار آحاد کے ذریعے ایک واقعہ جزوی واقعہ ہے، اس کے ذریعے اصول تھوڑی وضع کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحابی نے اس پر عمل کیا ہو، خود نبی نے بھی کبھی عمل نہیں کیا، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی بیماری میں اونٹنی کا پیشاب پینے کی اجازت دی ہو، یا خود پیا ہو، یا اس سے احتیاط نہ کی ہو، یا کسی صحابی نے اس پر عمل کیا ہو۔ تو اس کا صحیح جواب احناف کے نزدیک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہو گیا ہوگا کہ ان کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، تو یہ ممکن ہے، وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تو یہ مضطر کے لیے ہے، ماہر طبیب ڈاکٹر اگر کسی کو کہہ دیں کہ آپ کی بیماری کا علاج فلاں چیز کے علاوہ کسی میں نہیں ہے، تو وہ حرام ہونے کے باوجود جائز ہو جائے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تداوی بالمحرم کے قبیل سے، حرام چیز سے علاج کرانا۔ تو اب ہمیں نہیں پتا کہ پیٹ کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب میں ہے یا نہیں ہے، کسی کا پیٹ خراب ہو جائے، پیٹ پھولنے لگے، تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں اونٹنی کا پیشاب یا کسی بھی جانور کا پیشاب پینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات، ایک تو یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا علاج اس میں، دوسرا یہ بھی نہیں کہہ سکتے صرف اسی میں ہے، تو دو شرطیں ضروری ہیں۔ ماہر طبیب کہیں کہ آپ کا علاج کسی اور دوا سے ممکن نہیں ہے اور اس سے لازمی ہے، یعنی غالب گمان ہے کہ اس سے علاج ہو جائے گا، تو پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جزوی واقعہ ہے، اس سے اصول مستنبط نہیں کیے جا سکتے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ پھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جو حلال جانوروں کا پیشاب ہے یہ ہے نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ نہیں ہے۔ نجاست غلیظہ وہ ہوتی ہے جو 1 درہم کے برابر بھی لگ جائے نا تو وہ معاف نہیں ہے، پھر اس کو دھونا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن نجاست خفیفہ میں 1 درہم کی قید نہیں ہے، آپ کے کپڑے پر یا جسم پر لگے تو جس عضو پہ لگے اس کا کم از کم 1/4 حصہ اگر خراب ہوگا تو پھر یعنی چند چھینٹیں اگر بکری کے یا اونٹنی کے پیشاب کے آپ کے کپڑوں پہ لگ جاتی ہیں اور زیادہ نہیں ہے، وہ مقدار میں زیادہ نہیں ہے، تو وہ اس میں نماز ہو جائے گی، نجاست خفیفہ ہے۔ چلیں بھائی، حدیث عرانیین کو بعض علماء نے منسوخ بھی کہا ہے، اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منافق تھے، مرتد ہو گئے تھے، آئے تھے دھوکہ دینے کے لیے نا، صحابہ کو لے جا کے قتل بھی کیا اور صدقے کے اونٹ بھی لے گئے، تو پکڑے گئے تو ان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈالی گئی ہیں اور ان کو ایک گرم زمین پہ ڈالا گیا، پتھریلی زمین پہ، حرہ، تو یہ مسلح کیا گیا ہے نا ان کا، حالانکہ مسلح بالاتفاق منسوخ ہے، تو عین ممکن ہے نسخ ہو، لیکن سب سے بہتر جواب وہی ہے جو اس سے پہلے دیا ہے۔ چلیں، ویسے حلال جانوروں کے پیشاب میں زیادہ بدبو اور یہ سب چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہ کھاتے ہیں نا چارہ کھاتے ہیں نا، آپ بلے کا پیشاب دیکھ لو، بلی کا اور یہ سب کتوں کا، یہ بہت بدبودار ہوتا ہے، بکریوں کا اور ان گائے بھینسوں کے پیشاب میں وہ بدبو نہیں ہوتی، وہیں بیٹھا رہتا ہے آدمی، پیشاب کرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو خفیفہ ہے بہرحال۔ چلیں، اچھا، اس کی دلیل احناف کے مسلک کے مضبوط ہونے کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل جلالہ سے منع کیا ہے، حلال جانور اگر گندگی کھاتا ہے اس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ نجاست سرایت کر جاتی ہے اس کے گوشت میں، تو جب تک مرغی 3 دن پاکیزہ غذا نہ کھلائیں اور یہ باقی جانوروں کو، یہ جو اونٹ وغیرہ یہ گندگی کھا رہے ہیں، اگر ان کو جب تک 40 دن تک، گائے وغیرہ کو 40 دن تک صاف چارہ نہ کھلایا جائے تو ان کا گوشت حلال نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ گندگی کھانے سے ان کے گوشت میں نجاست سرایت کرتی ہے تو خود ان کی گندگی کیسے پاک ہو سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ چلیں، کیونکہ یہ جو گندگی کھاتے تھے نا یہ جانور، تو یہ گندگی یہی تو ہوتی تھی، گوبر اور پیشاب میں پڑی ہوئی چیزیں کھاتے تھے یہ، تو ایسی چیزوں کھانے کی وجہ سے جب ان کے گوشت میں نجاست سرایت کرے گی تو خود ان کا پیشاب
جن میں ملوث چیزوں کو یہ کھا کے نجس ہو رہے ہیں تو وہ پیشاب کیسے پاک ہو سکتا ہے ان کا؟ چلیں جی ہاں نا، یہ کچرا کنڈی کی جو گائے ہیں ان کی بھی گوشت میں اور یعنی دودھ میں اسمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے. نہیں، غسل تو پورا ہوگا، لیکن یہ کہ مقدار میں یہ ہو جائے گا کہ زیادہ مقدار لگے گی تو پھر یہ کپڑے ناپاک ہوں گے، تھوڑی بہت مقدار میں ناپاک نہیں ہوتے. چلیں. اور امام حنیفہ اس کے نجاست خفیفہ کے قائل اس لیے ہیں کہ اس میں صحابہ کا اور اسلاف کا اختلاف تھا، تو اختلاف کی وجہ سے اس کی خفت کے قائل ہوئے ہیں. چلیں. آپ کہہ سکتے ہیں اختلاف تو منی میں بھی ہے، اس میں قائل کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس میں اس لیے کہ ان کی نظر میں منی کے ناپاک ہونے کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ اختلاف کی وجہ سے بھی وہ اس کے خفیفہ نجاست خفیفہ ہونے کے قائل نہیں ہوئے.